पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद कौन थे? अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद उस मुसाफिर ने उनकी तस्दीक की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजरे आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर लीं। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मकार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई, लंदन का सफ़र किया करता था और ये शख्स कोई और नहीं सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और इनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है, जिनकी दौलत का इन्हसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करना होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना होता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां उनके शेख तिजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़े की तिजारत करते थे। सेठ आबिद 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दिहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता है जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और उससे भी आगे बहुत से काम सरअंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राबतों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क्स पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी ज़बान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलूनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और उसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब उनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घर की दियाल और आवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों
حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا۔ اس ٹربیونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹربیونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سیٹھ عابد کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جس میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجر اور نیول گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپہ مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال JPMC کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس پر سن 1985 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی خان کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ دان اس وقت سے ہی سماجی ڈاکو کی اصطلاح پر تنقید کرتے آئے ہیں، جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی اعانت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں، بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی
زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: سمگلر، سونے کا تاجر، سٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ سمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹھ نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی رسائی تک پہنچایا۔ سرحدی کاموں کے بارے میں دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سیٹھ عابد نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا بدنام سمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں، میں معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں، کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔ سیٹھ عابد اب وفات پا چکے ہیں لیکن ان کی شخصیت آنے والے دنوں میں کئی اشکال اور معنوں میں زندہ رہ سکتی ہے۔